الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، پچھلے لیسن میں ہم نے جو خاص بات سیکھی تھی اس میں دو چیزیں تھی، ایک مادہ اور دوسرا وزن۔ اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کی گردان سیکھی تھی، فعلا کے وزن پہ اور فاعلا کے وزن پہ اور فاعلا کے وزن پہ۔ یہ تین وزن ہم نے پچھلی دفعہ اس کو ایک طرح سے ریپیٹ کیا۔ فاعلا کا ہم نے پہلے نہیں استعمال کیا تھا تو میں نے پچھلی کلاس میں اس کی بھی گردان آپ کو کروائی۔ تو تین وزن جو ہیں وہ ہم نے لے کے تو ان کی گردان کی، باقی ویسے سب کچھ سیم ہے، صرف جو عین کلمہ ہے درمیان والا فا، عین اور لام، یہ تین کلمات اب آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے کہ پہلے والے کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے والے کو عین کلمہ کہتے ہیں، تیسرے والے کو لام۔ اور یہ ہے سے حرفی الفاظ کے لیے، یعنی جس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ ثلاثی سے مراد تین مجرد حرف، تو ثلاثی مجرد ایسا لفظ جو جس کے روٹ ورڈ میں تین حروف ہوں، جیسے ہم نے اکثر پڑھے نا ضربا، سامعہ، فعلا، جو بھی ہیں یہ سارے کے سارے یہ ثلاثی مجرد ہیں۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کسی اگلی سٹیج پہ کہ وہ رباعی مجرد بھی آئیں گے، یعنی جس میں چار حروف ہوتے ہیں بنیادی طور پر، اور وہ پھر فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، اور جو چوتھا ہوتا ہے اس کو بھی لام کلمہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے کہہ لیں فعلا، لام دو بار آ جاتا ہے، تو فا، عین، لام، لام۔ لیکن اس کو فی الحال بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ چار حروفی یا چار حرفی کلمہ بھی ہوتا ہے، اس کا استعمال ہم جب کریں گے تو اس کو پھر سیکھیں گے۔ فی الحال آپ نے تین ہی ذہن میں رکھنے کہ یہ جو روٹ لیٹرز ہیں یا روٹ ورڈز ہیں، اس میں ہم نے پچھلی دفعہ جیسے تفصیل سے دیکھا کہ کاتبہ ہے تو کاف تا با یہ روٹ ہے۔ اب اس سے آپ کاتبن بنا لیں، کاتبہ بنا لیں، یکتبو بنا لیں، مکتوبن بنا لیں، تو لیکن بیسیکلی وہی تین حروف ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اسی طرح اگر دارابا لے لیں گے تو داد را با ہے، اس سے داربن بھی ہو سکتا ہے، مضروبن بھی ہو سکتا ہے، دارابا، یدربو، مختلف وہ اوزان ہیں، وزن کی جمع اوزان۔ تو جو وزن ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، کسی بھی تین جو اس کے مادہ کے لیٹر ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم مختلف اوزان میں اس کو، جس کو آپ ڈائی کہہ لیں، جیسے کوئی بھی چیز ہو اس کی ڈائی بنائیں تو اس میں جو ڈالے جائیں گے را مٹیریل، تو وہ اس کی شکل اختیار کر کے وہ ایک جو بھی ہم ڈائی سیٹ کریں گے اس کے مطابق وہ بن کے چیز نکلتی جائے گی۔ تو یہ جو ہمارا روٹ ورڈ ہے اس کو آپ سمجھ لیں یہ را مٹیریل ہے، اور جو اوزان ہے وہ اس کی مختلف ڈائز ہیں۔ تو جس طرح کی شکل ہم نے اس کو دینی ہوگی وہی تین حرف اس میں ڈالیں گے، اور وہ جو ڈائی ہوگی، جو وزن ہوگا، وہ اس کو ایک نئی شکل دے کے تو ہمیں دے دے گا وہ ہمارا جو مطلوب ہوگا۔ اگر ہم نے فاعل بنانا ہے، مفعول بنانا ہے، فعل مضارع بنانا ہے، فعل ماضی بنانا ہے، فعل ماضی مجہول بنانا ہے، فعل مضارع مجہول بنانا ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں یا آگے فعل والے حصے میں سیکھیں گے، ان میں وہی بنیادی تین لیٹر جو ہوں گے کسی بھی لفظ کے، وہ ڈال کے تو اس کو ڈھال کے ہم اپنا مطلوبہ لفظ بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو مادہ اور وزن یہ دو چیزیں ہوگی۔ اچھا، پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کو سکھایا تھا نا کہ فا، عین، لام کو استعمال کرتے ہوئے کہ فعلا، فعیلا اور فاعولا، تو یہ بیسیکلی فاعولا یا فاعلا تو الفاظ نہیں ہیں۔ فعلا ایک لفظ ضرور ہے جس کا مطلب ہے اس نے کیا، اور پھر فعلا ان دونوں نے کیا، اور فعلو ان سب نے کیا، تو اسی طرح پورے 14 سیغے ہم دیکھتے ہیں تو ان کا مطلب ایک بنتا ہے۔ لیکن فاعلا یا فاعولا یہ دو جسٹ ایک بیسک اس کی بنا کے نا ڈائی، تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے کہ سمجھنے والے کو پتہ چل جائے کہ فاعلا کے وزن پہ بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ فاعولا کے وزن پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ ہم اس کے ہم وزن دوسرے الفاظ دیکھیں گے۔ جیسے ہم نے فاعلا کے وزن پہ دیکھا کہ سامیہ ہے اور فارحہ ہے، ہاں تو وہ بامعنی الفاظ ہیں، سامیہ اس نے سنا، فارحہ وہ خوش ہوا۔ اسی طرح فاعولا خود کوئی لفظ نہیں ہے، یہ جسٹ اس کی ڈائی ہے۔ تو اس میں ہم نے جو ڈالنے ہیں اس کے ہم وزن الفاظ جو بامعنی یا ایکچوئل ورڈز ہیں اوریجنل، وہ ہیں کاروما،
बाउदा, कारूबा, इस तरह के, शारूफा। तो ये मैंने जैसे पिछली दफा भी बताया कि फाला के वजन पे जो है ना ज्यादातर अल्फाज होंगे, फाइला के वजन पे उससे कम होंगे, और फाउला के वजन पे बहुत ही कम होंगे। इसी तरह 3 हरफी अल्फाज बहुत ज्यादा हैं, ये तो तकरीबन 99% है। सिर्फ 1% ऐसे होंगे जो रुबाई में आएंगे, जो 4 हरफी होंगे। तो इसलिए ज्यादा फोकस हमारा 6 हरफी पे ही रहेगा, खास तौर पे जब हम बुनियादी चीजें सीख रहे हैं तो इसमें हम 6 हरफी के अंदर रहेंगे। अच्छा जी, मादा, वजन, ये बातें हो गई। उसके बाद हमने बुनियादी फेल माजी की गर्दान कर ली, फेल मजहूल की भी गर्दान कर ली। अब हमने देखना है कि फेल भी हमें समझ आ गया क्या होता है, और फाइल भी समझ आ गया। फाइल हम काफी देर से उसका जिक्र कर रहे हैं साथ। तीसरी जो चीज जो है वो एक जुमले में होती है मफूल। वैसे तो इसका हम जिक्र तो कर चुके हैं, पहले हमने कुछ जुमले भी बनाए हैं जिसमें मफूल का इस्तेमाल था, लेकिन मफूल जो है उसको हमने अभी तफसील से नहीं देखा, और खास तौर पे उसके मुख्तलिफ तरीके कैसे हैं जुमले में। तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि फेल कितनी किस्म का होता है। बुनियादी तौर पर फेल 2 किस्म का होता है। एक को कहते हैं फेल लाज़िम, ये हमारा असल में आज का लेसन है कि फेल की अकसाम। तो ये जो 2 अकसाम हैं, एक होता है फेल लाज़िम, और दूसरे को कहते हैं फेल मुतअद्दी। तो बेसिकली फेल की 2 ही किस्में हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। इंग्लिश ग्रामर जो जानते हैं उन वो वाकिफ होंगे अल्फाज से। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ये इंट्रांजिटिव है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, आज का हमारा लेसन इन 2 चीजों पे है, और ये बहुत आसान है और बहुत सिंपल। थोड़े से टाइम में हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। अच्छा, जो मफूल की बात मैं कर रहा था ना, उसके बुनियाद पे ये चीज हमें सीखनी जरूरी है कि फेल लाज़िम क्या होता है, फेल मुतअद्दी क्या होता है। अब जैसे मैं मुख्तलिफ अफ़आल की हमने बात की, जैसे हमने कहा सामिया, ठीक है, दरबा, फ़अला, ज़हबा। अब इसी के अंदर कुछ फेल लाज़िम वाले हैं यानी इंट्रांजिटिव हैं, और कुछ फेल मुतअद्दी हैं यानी ट्रांजिटिव वर्ब हैं। फेल लाज़िम वो है जो अपना माना देने के लिए या बात पूरी करने के लिए किसी मफूल का मोहताज नहीं होता। जैसे है ना जी, बैठना। अब मैं कहूं वो बैठा, तो वो बैठा यानी जो शख्स बैठा है उसका अमल उसके अपने साथ है, उसने किसी चीज पे या किसी शख्स पे कोई अमल नहीं किया। बैठने का अमल अपना है, ठीक है। या वो गया, ठीक है, अहमद आया, ये सारे फेल लाज़िम है, यानी इसके लिए मफूल का होना जरूरी नहीं है। यानी मफूल इसके साथ भी हो तो सकता है अगर हम जोड़ें, कि मैं कह दूं कि जी वो कुर्सी पर बैठा। अब वो उसका अमल तो कुर्सी पे हुआ है, लेकिन असल में वो एक्चुअली वो मफूल नहीं हुआ, वो बैठने का अमल उसने अपने साथ किया, वो खुद बैठा है। लेकिन इसी बात को अगर मैं कह दूं उसने बिठाया, तो अब बिठाया जो है ना, ये एक्चुअली किसी को बिठाया है, तो वो फेल लाज़िम से फेल मुतअद्दी हमने बना दिया। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होंगे जो खुद ही फेल मुतअद्दी होंगे, उनको हम जब बात करेंगे तो लाजमी उसका अमल किसी और चीज पे हो रहा है। जैसे दाराबा है। अब दाराबा का मतलब क्या है, उसने मारा। अब उसने मारा मतलब अपने आप को तो नहीं मारा, उसने मारा तो फौरी ज़हन में आएगा कि किसी और को मारा है, चाहे वो बेजान चीज को ही कुछ मारा हो,
لیکن اس کا مطلب کوئی مفعول ہے جس کے اوپر یہ عمل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں اسلم سویا، اب یہ فعل لازم ہے کیونکہ سونا اپنے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں کھایا، اس نے کھایا، اب کھایا کیا ہے؟ کوئی چیز کھائی ہے نا، تو اس پہ وہ عمل ہوا ہے. تو اس طرح سے مختلف ورب جو ہیں انٹرانزٹیو اور ٹرانزٹیو، یہ انگلش میں بھی ہم اس طرح یوز کرتے ہیں، لیکن عربی میں ان کو فعل لازم اور فعل متعدی کہیں گے. تو فعل لازم مفعول یعنی آبجیکٹو کا محتاج نہیں ہے، جبکہ فعل متعدی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمیں لازمی کوئی نہ کوئی مفعول لگانا پڑے گا. جب مفعول لگے گا تو پھر فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزیں مل کے تو وہ جملہ مکمل بن جائے گا. تو اس کے لیے ہم جیسے کوئی اگر مثالیں دیکھیں تو میں نوٹس کو شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کرتے جاتے ہیں. سمجھ بنیادی طور پر یہی تھا، ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی ہے، اور یہ ہے جی ہمارا الدرس الخامس، لیسن نمبر 5، اقسام الفعل. فعل کی قسمیں جو دو ہوتی ہیں. فعل لازم کو اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فعل کا اثر کسی دوسرے کے بجائے خود فاعل پر ہی ہو رہا ہوتا ہے، ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. اب جیسے اس میں مثال دی گئی ہے کہ جی ناما الطفلو، اس کا میں تھوڑا سائز بڑھا دوں. ناما الطفلو، بچہ سویا. الطفلو فاعل ہے اور ناما فعل ہے. اب سونے کا کام جو ہے وہ جو کرے گا وہ خود کر رہا ہے، وہ کسی پہ نہیں ہو رہا ہے اس کا عمل، تو لہذا یہ فعل لازم کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر سونے کا اثر کسی اور کے بجائے طفل یعنی فاعل پر ہی پڑا ہے. اسی طرح سامع المدرس، استاد نے سنا. اب یہ سننے کا عمل بھی وہ اس کا اپنا ہے، یعنی وہ کسی پہ نہیں عمل ہوگا، تو یہ بھی فعل لازم کی ہوگی مثال. اسی طرح داخل المعلم، معلم یا استاد داخل ہوا. اب داخل ہوا ہے وہ ہم بعد میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کمرے میں داخل ہوا یا کلاس روم میں داخل ہوا یا سڑک میں داخل ہوا، لیکن ایکچولی وہ داخل ہونے کا عمل وہ اس کا اپنا ہے، وہ اپنے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، اپنے جسم کے ساتھ عمل کر رہا ہے، وہ خود داخل ہو رہا ہے. تو سامع المدرس، سامع بھی فعل لازم کی ایک قسم ہے. اسی طرح یہ نامہ، سامع، داخلہ، یہ تینوں فعل لازم کی قسمیں ہیں. مندرجہ والا مثالوں سے واضح ہے کہ فعل کا اثر خود فاعل پر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے بات پوری ہوگی اور مفعول بہی کی ضرورت نہیں پڑی. مفعول بہی کہتے ہیں اس کو، یعنی جس کے ساتھ وہ عمل ہو رہا ہے، وہ ایسا یعنی شخص یا چیز جس پہ عمل ہو رہا ہو، یعنی آبجیکٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس کو مفعول بہی کہتے ہیں مکمل. ویسے سادہ طور پر مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب دوسری قسم دیکھیے فعل المتعدی کی. اس میں نے جیسے بتایا کہ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل کی بجائے کسی دوسرے پر پڑ رہا ہو. مثلا ضرب الاستاذ والدا. اب ضربا میں نے جیسے پہلے اپنی شروع والی گفتگو میں بتایا کہ مارنے کا عمل جو ہے وہ جو بھی مار رہا ہے فاعل، وہ اس کا مطلب کسی اور کو مار رہا ہے، تو لہذا یہ فعل متعدی کی قسم ہو گئی. انٹرانزٹیو ورب کیسے؟ ضرب الاستاذ، استاد نے مارا. اب جب اتنی بات ہم کریں گے تو لازمی ذہن میں آئے گا کہ کسی کو مارا ہوگا اس نے، تو ضرب الاستاذ والدا. اب آگے یہ جو والدا آیا ہے نا، یہ ہے مفعول. تو استاد نے لڑکے کو مارا. اس جملے میں فعل ضربہ ہے یعنی مارنا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ بتایا جائے کہ کس کو مارا، ورنہ بات واضح نہیں ہوتی. لہذا یہ بتایا گیا ہے کہ والدہ کو یعنی لڑکے کو مارا ہے، اور یہاں پر والدہ مفعول بہی بن کے آیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پہ نصب یا زبر، بعض کا تو زبر ہوگی لیکن ضروری نہیں کہ زبر آئے، وہ اس کی نسبی حالت جو بھی بنے گی اس کی مفعول کی وہ آ جائے گی. کیونکہ کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ جن کی نسبی اور جری حالت ایک جیسی ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ اس پہ زبر یا زیر بھی آئے. تو عموماً عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ زبر ہوتی ہے منصوب میں، اور مجرور میں زیر ہوتی ہے، اور مرفوع میں پیش ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. تو ہم نے اصل میں اس کی حالت دیکھنی ہے کہ کیا ہے. تو نسبی حالت میں آئے گا. جیسے اب والدن تھا بیسیکلی، تو یہ اصل میں
الولدو الولدہ ہونا چاہیے والدہ کی بجائے، کیونکہ اگر والدہ ہو تو پھر والدان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نکرہ حالت میں بنے گا۔ اگر ہوتا ہے نا استاد نے ایک لڑکے کو مارا تو پھر تو ہم کہتے ضرب الاستاذ ولدن، کہ استاد نے ایک لڑکے کو مارا، لیکن یہ ہے استاد نے لڑکے کو مارا تو یہ اس کا معرفہ ہوگا، تو معرفہ حالت میں الولدو، اور جب منصوب ہوگا تو الولدہ، تو اس کے ساتھ الف لام لگنا چاہیے۔ اچھا اسی طرح آگے اور مثالیں دیکھ لے، اکلا کھانا، اکلا کا مطلب اس نے کھایا، اب الولد ساتھ لگا تو لڑکے نے کھایا، اب لڑکے نے کھایا تو کیا کھایا، کچھ نہ کچھ کھایا ہے، تو وہ کیا ہے الطعام، لڑکے نے کھانا کھایا، الطعام تھا طعام تھا، اس سے الطعام ہوا اور منصوب کر دیا چونکہ یہ مفعول ہے تو الطعام، تو اکلا الولد الطعام، لڑکے نے کھانا کھایا، تو اس جملے میں کھانے کے فعل کا اثر الطعام پر ہو رہا ہے، اس لیے اسے مفعول بہی کہیں گے اور یہ ہمیشہ نسبی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، فحص الطبیب المریض، اب فحص کیا ہوتا ہے، ایگزامن کرنا، چیک اپ کرنا، یہ عام طور پر فحص ویسے تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، کوئی گاڑی کو چیک کر رہا ہے میکینک یا انجینئر تو وہ بھی فحص ہی ہے، لیکن عام طور پر جب ڈاکٹر کی بات ہوگی تو وہ مریض کو جو چیک اپ کرتے ہیں نا، ہم عام طور پہ اپنے اردو میں بھی چیک اپ ہی کہتے ہیں یا معائنہ کرنا کہتے ہیں، تو یہ معائنہ کرنا کے معنوں میں آتا ہے فحصا، تو اس نے معائنہ کیا، تو الطبیب فاعل ہو گیا، ڈاکٹر نے معائنہ کیا کس کا، المریضہ مریض کا، تو یہ بھی فعل متعدی ہو گیا، کیونکہ جب معائنہ کریں گے تو آپ کسی نہ کسی چیز کا معائنہ کریں گے، کسی دوسری باڈی کا معائنہ کریں گے، تو یہ فعل متعدی کی قسم ہو گئی۔ تو بنیادی طور پر کیا ہمیں سمجھ آئی کہ فعل لازم وہ ہے جس کے لیے مفعول درکار نہ ہو، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے شخص یا کر رہی ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا معاملہ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، جاگنا ہے، سونا ہے، آنا ہے، جانا ہے، یہ سارے کام انسان اپنے ساتھ کر رہا ہے، تو لہذا یہ فعل لازم کی قسم ہے۔ لیکن جب ایسا کام کرے گا جس میں مفعول درکار ہوگا، یعنی وہ کام کسی اور پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کھانا ہے تو کھانا کھانا، ٹھیک ہے، چیک اپ کرنا ہے تو کسی مریض کا چیک اپ کرنا، ٹھیک ہے، مارنا ہے تو کسی شخص کو مارنا، تو یہ سارے فعل متعدی کی اقسام ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اور مثال ہے کاما الولد، اب کاما کھڑا ہونا، تو یہ اس کے لیے مفعول نہیں چاہیے، تو یہ تو جو شخص کھڑا ہوا ہے اس نے اپنے ساتھ ایک عمل کیا ہے، تو لہذا یہ فعل لازم ہو گیا۔ اکل الولد التفاح، اب یہاں کیا ہے، لڑکے نے کھایا تو اب کھانے کے لیے مفعول چاہیے، تو کیا کھایا، التفاح سیب، تو لڑکے نے سیب کھایا، یہ فعل متعدی ہو گیا۔ اچھا یہ تو ہوگی باتیں فعل لازم اور فعل متعدی، ان مثالوں کی مدد سے بالکل واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اچھا اسی طرح اگلی بات، ویسے میں نے وہ شروع میں بھی مختصراً بات کی تھی، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور خبریہ، ہم نے اسم والے حصے میں پڑھا تھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، پھر اس کی خبر کیا ہوتی ہے، اور پھر متعلق خبر کیا ہوتی ہے، تو اس طرح سے ہم نے اسمیہ جملے بنائے تھے۔ تو اب جو ہے اگر جملے میں کچھ اور ہے تو وہ متعلق خبر کہلائے گا۔ اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی دو بنیادی اجزاء ہیں، پہلے کو فعل، دوسرے کو فاعل، اور اگر جملے میں فعل المتعدی ہے تو پھر مفعول بہ بھی آئے گا، اور اگر تینوں کے علاوہ کچھ ہے تو اسے متعلق فعل کہتے ہیں، یعنی ایک تو ہو گیا فعل، دوسرا ہو گیا فاعل، تیسرا ہو گیا مفعول، یہ تین چیزیں تو عام طور پہ جملہ فعلیہ میں ہوں گی۔ اب تک ہم نے جو جملہ فعلیہ کے مثالیں پڑھی ہیں، ہمارے جو 2-3 لیسن ہوئے ہیں فعل پہ، اس میں ہم نے سادہ ترین جملے بنائے جس میں عام طور پر فاعل بھی ظاہر نظر نہیں آتا، جیسے ہے نا دارابا، اس نے مارا، تو اب اس کے اندر فاعل نظر نہیں آ رہا لیکن فاعل ہے، چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، یعنی اس نے مارا، تو اب وہ جو اس ہے یعنی ہی، تو وہ فاعل ہے اس کے اندر، لیکن اگر نام ساتھ آئے گا کہ دارابا الاستاذ، تو اب یہ ظاہر ہے فاعل، تو یہ پہلے فعل آ گیا اس کے بعد فاعل آ گیا، پھر اگر الولدہ ہے تو وہ مفعول بن گیا، تو یہ تین حصے ہو گئے، ضربہ فعل، الاستاذ فاعل، الولدہ مفعول۔ تو عام طور پر جو مکمل جملہ ہوتا ہے اس میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا ترتیب اس کی جو پریفریبل ہے
یا عام طور پر آپ کو نظر آئے کہ وہ یہی ہوگی کہ فعل پہلے ہوگا، فاعل بعد میں ہوگا اور مفعول آخر میں ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ عام طور پر ہے، اس میں مستثنیات ہو سکتی ہیں، ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، کبھی فاعل پہلے آ سکتا ہے اور فعل بعد میں آ سکتا ہے اور مفعول آخر میں آ سکتا ہے، اور بعض کا اور بھی اس میں چینج آ سکتی ہے کہ مفعول بھی پہلے آ سکتا ہے، تو اس لیے وہ ایکسیپشن ہوں گی اور بہت کم ہوں گی، لیکن عام ترتیب یہی رہے گی۔ ویسے اردو میں اور انگریزی میں فاعل پہلے آتا ہے، جیسے میں کہوں گا کہ استاد نے لڑکے کو مارا، تو اب فاعل پہلے آیا ہے، مفعول بعد میں آیا اور فعل آخر میں آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر انگلش میں دیکھیں گے تو سبجیکٹ یعنی فاعل پہلے آتا ہے، فعل بعد میں آتا ہے اور اس میں مفعول بعد میں آتا ہے آخر میں۔ تو یہ اپنی اپنی لینگویج میں ان کی اپنی ترتیب ہے۔ عربی میں کیا ہوگا کہ عام طور پر فعل پہلے ہوگا، فعل سے شروع ہوگا، اسی لیے اس کو جملہ فعلیہ بھی کہتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی نا جملہ اسمیہ، تو اس کو جملہ اسمیہ صرف اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں صرف اسم کا استعمال ہوتا ہے، اس میں فعل کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب فعل اور فاعل اور اسم دونوں استعمال ہو رہے ہوں کسی جملے میں، تو ہم جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کیسے طے کریں گے کہ دیکھیں گے کہ وہ جملہ شروع کس چیز سے ہو رہا ہے۔ اگر فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ کہہ دیں گے، اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ کہلائے گا، چاہے اس کے اندر فعل کا استعمال ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یعنی جملہ فعلیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف فعل کا استعمال ہے، اور جملہ اسمیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں فعل استعمال نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات ایک ہی جملے کو ہم جملہ اسمیہ کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، صرف اس کی ترتیب بدلنے سے۔ اچھا جی، اب اس میں دیکھیے تیسری تین چیزیں تو یہ ہوگی، فعل، فاعل اور مفعول۔ اب اس میں چوتھی چیز کیا ایڈ ہوگی؟ جلسہ ولدن علی الکرسی۔ جلسہ تو ہو گیا فعل، وہ بیٹھا، کون بیٹھا؟ ولدن ایک لڑکا، علی الکرسی کرسی کے اوپر۔ اب یہ چونکہ بیٹھنے کا عمل جو ہے یہ فعل لازم ہے، تو جلسہ کے ساتھ مفعول تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود بیٹھا ہے لڑکا، تو اس نے اپنے اوپر ہی عمل کیا ہے، لیکن بیٹھا کہاں ہے، کس چیز پہ بیٹھا ہے، وہ مرکب ناقص کی شکل میں آیا ہے۔ کون سا مرکب ناقص آیا ہے؟ مرکب جاری، علی الکرسی، کرسی پر۔ تو ایک لڑکا کرسی پر بیٹھا، تو علی الکرسی اب کیا ہے؟ یہ متعلق بن جائے گا۔ تو اس جملے میں جلسہ فعل ہے اور لازم ہے کیونکہ بیٹھنے کا اثر لڑکے پر ہو رہا ہے، ولدن بیٹھنے والا ہے لہذا یہ فاعل بنا۔ اب چونکہ فعل لازم ہے لہذا مفعول بھی نہیں چاہیے، تو یوں ترتیب ہوگی، جلسہ فعل لازم، ولدن فاعل، علی الکرسی متعلق فعل۔ جس طرح اس میں متعلق خبر تھا جملہ اسمیہ میں، اسی طرح اس میں متعلق فعل کہلائے گا۔ تو جلسہ فعل ہو گیا، ولدن فاعل ہو گیا اور علی الکرسی متعلق فعل۔ اچھا، اب یہ قرآن پاک سے کچھ الفاظ ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ آپ کی پڑھنے میں آئے ہوں گے کئی بار۔ تو اب یہ واو تو آپ دیکھ لیں، ایک اس کا اسلوب ہے، یہ اور کے معنوں میں آتا ہے، تو یہ تو ڈسکس کرنا مقصود نہیں۔ علامہ جو ہے یہ فعل ہے، تو علامہ فعل ہے، آدمہ فاعل ہے، الاسماء یہ مفعول ہے۔ کیوں، کیسے پتا چلا؟ علامہ سیکھا۔ اب جس نے سیکھا ہے وہ کیا چیز سیکھی ہے یہ ذہن میں آئے گا نا، تو اس کا مطلب کوئی مفعول ہے اس کے ساتھ۔ تو آدمہ یہ ہو گیا فاعل، پھر الاسماء یہ چیز ہے مفعول، کہ آدم علیہ السلام نے کیا سیکھا؟ نام سیکھے، کلہا سب کے سب، تو آدم کو سارے نام سکھائے۔ اچھا، یہ نہیں بلکہ یہ جو علامہ ہے نا یہ سکھانا ہے، سکھانے کے عمل میں آیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، علامہ آدم الاسماء کلہا۔ اس جملے میں علامہ جو فعل ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سکھانے کا عمل کسی اور پر ہوا ہے، اور اس جملے کے مطابق یہ سکھانے کا عمل حضرت آدم علیہ السلام پر ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ علامہ جو فعل ہے وہ لازم نہیں بلکہ متعدی ہے، کیونکہ فعل کا اثر فاعل پر نہیں بلکہ آدم پر ہے، جو منصوب بھی ہے۔ اب اس جملے کا باقی یعنی کلہا سارے کے سارے، تو یہ کہلائے گا متعلق فعل۔ اچھا، اب اس میں فاعل کیا ہوا؟ پھر علامہ اس نے سکھائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو،
تو وہ جو فاعل ہے وہ مستتر ہے، وہ اس میں نظر نہیں آ رہا. اچھا اسی لیے یہ جو آدما ہے، آدمو نہیں ہے، آدمو ہوتا تو پھر وہ فاعل بنتا. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے تو قرآن پاک کے الفاظ میں ہم کوئی چینج نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن سیکھنے کے لیے اس بات کو جو ہم اس وقت سیکھ رہے ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں علم اللہ آدم، اللہ نے سکھائے آدم کو الاسماء کلها، سارے کے سارے نام. یہ جب فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ہر چیز کے، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر یہ پورا وہ ہے سارا مضمون قرآن پاک میں آپ جانتے ہیں سب لوگ. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ علامہ سکھایا آدم علیہ السلام کو الاسماء، سارے کے سارے نام کو اللہ. تو یہ آدم علیہ السلام، آدم بھی مفعول ہے اور الاسماء بھی مفعول ہے، یہ مفعول ثانی ہو گیا، تو یہ دونوں مفعول ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کلھا جو ہے وہ متعلق بن گیا. اچھا کچھ جو ہے فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ دو مفعول آتے ہیں، جس طرح یہ آیا ہے. اب دیکھیں نا، علامہ یہ ہے فعل، سکھایا. آدم علیہ السلام کو، تو یہ مفعول ہو گیا. پھر کیا سکھایا؟ الاسماء، تو وہ بھی مفعول ہے. تو کچھ ایسے آئیں گے فعل جو دو مفعول لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی میں جیسے کہوں کہ استاد نے طالب علم کو کلاس کا مانیٹر بنایا. اب یہ اس سے آپ سمجھیں، استاد تو ہو گیا فاعل، تو اس نے کس کو بنایا؟ طالب علم کو. طالب علم ہو گیا مفعول، تو کیا بنایا؟ مانیٹر بنایا، تو وہ بھی مفعول ہے. تو یہ دو مفعول آ گئے اس میں. تو بنانا جو ہے یہ ایسا فعل ہے جو دو مفعول لیتا ہے. اسی طرح سکھانا بھی جو ہے یہ دو مفعول، جس کی مثال آپ نے دیکھی ہے، علم آدم الاسماء کلھا. اچھا جی، اس کے بعد آپ یہ تھوڑی سی اور مثالیں ہیں، ان کو دیکھ لیں. یہ فعل لازم ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اور دوسری سائڈ پہ فعل المتعدی لکھا ہوا ہے. تو فعل لازم میں آپ دیکھیے نازلہ، گرا. اب یہ گرنے کا عمل جو بھی شخص ہے وہ گرا ہے یا کوئی چیز گری ہے تو وہ اس کے اپنے ساتھ ہے، تو یہ فعل لازم ہے. اسی طرح قام، وہ کھڑا ہوا، یہ بھی فعل لازم ہے. نہادا، جاگنا، تو یہ بھی جاگنے کا عمل جو ہے، انسان خود سویا ہوا ہے تو وہ اب جاگ گیا ہے، تو اس کے لیے مفعول نہیں چاہیے. ہاں کسی نے جگایا ہو تو جو جگانے کا عمل ہے وہ مفعول مانگے گا اس میں، بلکہ دو مفعول آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نہادا جاگا، جالسا بیٹھا، راجا لوٹا، ذہبا گیا، خرجا نکلا، فارحا خوش ہوا، ضاحکا ہنسا. ضاحکا ہوتا ہے ہنسنا. تو یہ سارے میرا خیال ہم آلموسٹ پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں. نازلہ شاید پہلے نہ کیا ہو، یا نہادا جاگنا، یہ نئے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری فعل لازم کی اقسام ہے. اور دوسری آپ مثالیں دیکھ لیں. فعل المتعدی کیا ہے؟ قتل، قتل کیا. جو قتل کیا کا جب لفظ آئے گا تو ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یہ کسی نے قتل کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے. تو جب مفعول اس میں مانگا جائے گا تو پھر وہ فعل متعدی کی قسم ہے. اسی طرح زارع، بویا، زراعت کرنا ہم کہتے ہیں نا، تو بونا، تو جس نے بویا ہے اس نے کسی چیز کو بویا ہے، کوئی فصل کا بیج بویا ہے، تو وہ مفعول چاہیے اس کے لیے. اسی طرح اچھا سامعہ جو ہے، اس میں فعل لازم میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے سنا ہے اس نے آواز سنی ہے، لیکن وہ کیا سنا ہے اس لحاظ سے اس کو ہم فعل متعدی میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آواز جو آئی ہے وہ اس نے سنی ہے، یا کسی شخص کو سنا ہے، یا کوئی اور تلاوت لگی ہوئی ہے وہ سنی ہے، یا کوئی لیکچر ہو رہا ہے تو وہ اس نے سنا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم فعل متعدی میں بھی ڈال سکتے ہیں. پھر دارابا، مارا ہے تو یعنی اس کے لیے مفعول چاہیے. فاتحہ، کھولا ہے تو کوئی چیز کو کھولا ہے، دروازہ کھولا ہے، کھڑکی کھولی ہے. پھر فاتحہ بھی کھولنا کے معنوں میں آتا ہے. اور جالا، بنانا کسی چیز کو، تو یہ لازمی بات ہے کہ جب ہم کہیں گے میں نے بنایا تو کوئی ذہن میں آئے گا کہ کوئی چیز بنائی ہوگی تو وہ مفعول چاہیے. اسی طرح ذبح، ذبح کرنا، یہ بھی کسی چیز کو ذبح کیا جائے گا. حاسبہ، سمجھنا، تو کیا سمجھا ہے؟
پڑھائی ہے یا کوئی اور اسکل ہے یا کوئی بات ہے کسی کی وہ سمجھی ہے تو وہ مفعول چاہیے. اسی طرح مادہ تعریف کرنا تو تعریف بھی کسی کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی مفعول چاہیے. اچھا اب اس کو ویسے تو جو فعل آپ کے سامنے آئے گا اس کا مطلب اگر آپ کو پتا ہے تو اس سے فوراً پتا چل جائے گا کہ جی یہ فعل لازم میں آتا ہے یا کہ فعل متعدی میں آتا ہے. تو اس کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے سمجھنے کا, اور وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی فعل کا مطلب دیکھیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا اس میں ایک سوال کا جواب مل رہا ہے, اور سوال کیا ہے کہ کیا یا کس کو. اب دیکھیں نا نازلہ یہ پہلی مثال ہے نا فعل لازم کی, گرا, تو اب اس میں میں کہوں کس کو تو کس کو کا جواب نہیں ہے کیونکہ اس نے کسی پہ عمل نہیں کیا, یہ انسان نے خود اپنے پہ عمل کیا ہے. لیکن قتل کی بات ہو تو کس کو کا جواب ملے گا کہ ہاں جس کو قتل کیا ہے اس کا نام یہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس کو کا جواب اگر مل رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ متعدی ہے فعل, یا انگلش کے حساب سے کہہ لیں تو وٹ کہہ لیں کہ جی کیا یا کس پہ عمل ہوا ہے. تو وہ اس سوال کا جواب اگر اس میں سے مل رہا ہو تو سمجھ جائیں یہ فعل متعدی ہے یعنی ٹرانزٹیو ہے. لیکن اگر اس سوال کا جواب اس میں نہیں مل رہا, عمل یعنی اس سوال کے جواب کی دیے بغیر مکمل ہو گیا ہے, تو پھر سمجھ لیں یہ انٹرانزٹیو ہے یعنی فعل لازم. تو اس میں پھر یہ اچھا اگلے پیج پہ ایک لائن چلی گی, ناجحا. ناجحا ہے کامیاب ہوا, تو یہ بھی فعل لازم ہے کیونکہ کامیاب ہوا ایک شخص, اس میں کسی پہ عمل نہیں ہوا. لیکن ناصرہ مدد کی تو یقیناً کسی کی مدد کی ہے, تو یہ اب کس کی یا کس کا جواب مل رہا ہے نا ناصرہ میں, تو اس نے کسی کی مدد کی ہے تو لہذا یہ فعل متعدی ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں جو آج کا ہمارا مین لیسن ہے. اب اس میں آپ دیکھیے اس کے بعد ایکسرسائزز ہیں, وہ کیا ہیں کہ جی مندرجہ ذیل خالی جگہ میں مناسب فعل کا استعمال کریں. اب یہ آپ کی پریکٹس ہوگی, جیسے دوسرے کالم میں لکھا ہوا البنت علی الکرسی. اب اس میں کیا مسنگ ہے, فعل مسنگ ہے, اور فعل کیا آئے گا, یہ اب آپ نے فاعل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مناسب کوئی فعل لگانا ہے. اچھا اس کا ضروری نہیں کہ ایک ہی جواب ہو, ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں, تو لہذا آپ نے اپنے حساب سے, ہاں ویسے وہ گرامر کے رول کے حساب سے جو ہم نے سیکھے ہیں درست ہونا چاہیے, لیکن ضروری نہیں کہ کوئی ایک فعل ہے جو اس کا جواب ہے. اب البنت علی الکرسی, عام طور پر کرسی پر کیا ہوتا ہے, کام بیٹھنے کا ہی ہوتا ہے. ویسے تو کوئی کھڑا بھی ہونا چاہیے تو کھڑا ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے, کوئی اس نے اونچائی پہ کوئی کام کرنا ہے, کوئی چھت پہ پنکھا لگانا ہے یا کوئی صفائی کرنی ہے, تو وہ ممکن ہے کوئی شخص یا کوئی عورت کرسی پہ کھڑی ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر کرسی بیٹھنے کے کام آتی, تو لہذا ہم بیٹھنے والا فعل اس میں استعمال کریں گے. اب چونکہ فاعل کیا ہے, البنت لڑکی ہے, تو اس حساب سے بیٹھنے کا ویسے تو ہے نا جالسا. اچھا بنیادی جو شکل ہم فعل کی دیکھیں گے وہ وہی ہوگی جو واحد مذکر غائب کی ہوگی, تو وہ اس میں کیا ہے جالسا, وہ بیٹھا. لیکن اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا فاعل کون ہے, البنت, تو یہ ہے واحد مؤنث غائب. البنت لڑکی ہے کوئی جو کرسی پہ بیٹھی ہے, تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, جالسا سے جالست, ٹھیک ہے نا, فعلا سے فعلت, ذہبا سے ذہبت, تو یہ کیا ہوگا جالست. تو جالست البنت علی الکرسی, لڑکی کرسی پر بیٹھی. ٹھیک ہے جی, یہ ابھی ہم چونکہ فعل ماضی کر رہے ہیں تو ہم نے اسی حساب سے دیکھنا ہے. ہم نے فعل ماضی کی جو گردان سیکھی ہے اس میں سے جو مناسب ترین فعل ہوگا اس جملے کے حساب سے وہ آپ نے اس میں لگانا ہے. اسی طرح کیا ہے جی, الخادم مع الاولادی. اب کیا ہے جی, الخادم ملازم کو کہتے ہیں یا نوکر کو کہتے ہیں, اور مع کہتے ہیں ساتھ, اور الاولادی لڑکوں کے ساتھ, لڑکے لڑکیاں دونوں بھی ہو سکتے ہیں, یعنی الخادم مع الاولادی. اب اس کے ساتھ آپ خود سوچ لیے کہ وہ بچوں کے ساتھ آیا ہے یا بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے یا بچوں کے ساتھ گیا ہے, داخل ہوا ہے, خارج ہوا ہے, یہ آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں جو بھی آئے مناسب اس کی شکل لے کے
فائل کے حساب سے یہ آپ دیکھیے یہ ہے واحد مذکر غائب. تو آپ نے جیسے جالسا ہے یا داربا ہے یا فعلا ہے یا ذہبا ہے یا داخلہ ہے، یہ سارے اس وزن پہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ فعل لگانا ہے. پھر الخادمات البابا، اب الخادمہ یہ مؤنث ہو جائے گا، لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ الخادمہ تو کوئی بھی کام کر سکتی ہے، لیکن آگے ہے البابا. اب آپ نے دروازے کا ذہن میں رکھتے ہوئے سوچنا ہے کہ یا تو دروازہ بند کیا ہوگا یا دروازہ صاف کیا ہوگا یا دروازہ کھولا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی لفظ آئے اس کی عربی آپ بنائیں اور وہ اس میں لگا دیں. اسی طرح البنتو پھر آ گیا، تو اب البنتو الطعام، اب کھانا ہے تو لڑکی نے کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ، یا تو کھانا کھایا ہوگا یا کھانا پکایا ہوگا یا کھانا کہیں رکھا ہوگا، تو آپ کوئی بھی اس کے ساتھ اس حساب سے لگا لیں. پھر کیا ہے جی الطالب بنجاح، نجاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی سے. تو طالب علم نے کامیابی سے کوئی کام کیا ہے تو وہ کیا کرے گا، طالب علم کا کام تو پڑھائی کرنا ہی ہے نا، تو وہ آپ اس حساب سے کر لیں گے. امتحان پاس کیا ہوگا یا کوئی درس پڑھا ہوگا یا کچھ ایسا. پھر آگے کیا جی الطفل التفاح، بچہ ہے اور آگے مفعول کیا ہے سیب. تو اب سیب کے ساتھ بچے نے کیا کیا ہوگا، عام طور پر کھانے کا کام ہو سکتا ہے تو وہ آپ اس حساب سے لگا دیجیے. اچھا اسی طرح اب آگے عربی والا ہے تو عربی کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. یہ پورے جملے کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن یہ نسبتاً آپ کو پتہ ہے آسان ہوتا ہے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا. اب جیسے پہلا جملہ ہے کتبہ الطالب رسالتاً بقلمی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ علیحدہ علیحدہ ان کو پہچاننے کی کوشش کریے. کتبہ کیا ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. الطالب اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے. اگر ہوتا الطالبہ تو پھر وہ لازماً مفعول ہوتا، با کے اوپر اگر زبر ہوتی. تو یہ الطالب تو یہ فاعل ہو گیا. اس کے بعد رسالتاً، اب یہ مفعول ہے کیونکہ یہ منصوب ہے، نصب کی حالت میں ہے. تو رسالتاً بالقلمی یہ متعلق بن گیا، یہ یعنی جار و مجرور مرکب جاری. اب آپ دیکھیے کتبہ اس نے لکھا، کس نے لکھا، آگے آ گیا الطالب طالب علم، طالب علم نے لکھا. کیا لکھا، رسالتاً ایک میسج کہہ لیں یا خط کہہ لیں. طالب علم نے ایک خط لکھا بالقلمی، قلم کے ساتھ، پین کے ساتھ. تو پورا جملہ کیا بنے گا، طالب علم نے قلم کے ساتھ ایک خط لکھا. اب ہم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم اپنے حساب سے اردو کے حساب سے اس کی ترتیب لگائیں گے، ورنہ تو یہ بنے گا نا لکھا طالب علم نے ایک خط ساتھ قلم کے. اگر ہم بالکل یہ ترتیب رکھیں تو پھر اس طرح بنے گا، لیکن وہ اردو میں اچھا نہیں لگے گا. اردو میں ہمارا جو طریقہ ہے اس حساب سے ترجمہ کریں گے. انگلش میں کریں گے تو اور طریقے سے آ جائے گا. پہلے تو طالب علم ہی آئے گا، یعنی اسٹوڈنٹ، دی اسٹوڈنٹ روٹ a letter with a pen، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کی ترتیب اپنی ہے، وہ اردو کے زیادہ قریب ہے، لیکن عربی میں فعل پہلے آتا ہے. تو اسی طرح آپ نے باقی بھی یہ کر لینے ہیں جو ہے نا عربی والے جملوں کو اردو میں کرنا ہے. پھر آگے اردو سے عربی کرنے کے آ رہے ہیں. نوکر آیا اور اس نے دروازہ کھولا. اب دیکھیے اس میں دو کوسچن دیے گئے ہیں، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی جملہ اسمیہ اور فعلیہ بنائیں. جیسے میں نے بات کے شروع میں بھی آپ سے بتایا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ایک ہی جملے میں سے بنائے جا سکتے ہیں. اگر آپ اسم کو پہلے لگا دیں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا، اگر فعل کو پہلے لگا دیں گے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا. اب یہ ہے نا نوکر آیا، اب آیا ہے فعل اور نوکر ہے اسم. تو اگر آپ آنے کی عربی شروع میں لگا دیں گے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا، اگر نوکر کی عربی شروع میں لگا دیں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. پریفریبلی تو فعل پہلے آنا چاہیے عربی جملے میں، لیکن یہ کوئی سٹینڈرڈ رول نہیں ہے کہ اگر اسم پہلے آ گیا تو وہ غلط نہیں ہوگا، وہ بھی صحیح ہوگا. تو آپ نے دونوں طرح سے یہ جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے. نوکر آیا اور اس نے دروازہ کھولا. باقی ترتیب آپ اپنے حساب سے جو عربی کی ہے وہی رکھیں گے، لیکن سٹارٹ والا ایک دفعہ آپ فعل سے شروع کر دیں، پھر ایک دفعہ اسم سے شروع کر دیں، تو وہ ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا، ایک جملہ فعلیہ بن جائے گا. اسی طرح اگلے پیج پہ یہ مزید ہیں. تو یہ ٹوٹل 7 جملے ہیں. آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جملہ فعلیہ بنانا ہے یا جملہ اسمیہ بنانا ہے یا دونوں بنانے ہیں. تو اس کو آپ نے اس حساب سے کرنا ہے. پھر آگے ایک مضمون دیا گیا ہے، یہ بھی عربی میں، اور اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے.
تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں پہنچ جائیں گے۔ باقی میں نے 1-2 دن پہلے آپ لوگوں سے وہ ایک شیئر بھی کی تھی ڈکشنری، تو وہ اردو سے عربی اور عربی سے اردو ڈکشنری بڑی اچھی جو ہے نا وہ ایک اپلیکیشن ہے، لیکن ہے وہ صرف اینڈرائڈ پہ، آئی فون پہ نہیں ہے۔ تو وہ آپ لوگ اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ پہ یا کوئی اگر آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے یا اینڈرائڈ فون ہے تو پھر تو اس میں دونوں ہو جائیں گے، اور اس میں بڑی آسانی ہے۔ وہ آپ انڈیکس میں جا کے نا شروع میں، بلکہ جو اس کا لسٹ آف کنٹینٹ ہے جس کو ہم فہرست کہتے ہیں، اس میں جا کے آپ متعلقہ حرف پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو ڈائریکٹ اس پیج پہ لے جائے گا جس پہ اس حرف سے شروع ہونے والے الفاظ ہوں گے، یعنی آپ کو 1 بائی 1 پیج آگے نہیں جانا پڑے گا۔ تو وہ آسانی سے آپ اگر کسی لفظ کا اردو کا ہے اور اس کی آپ عربی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یا عربی والے کی اردو ڈھونڈنے چاہتے ہیں، تو وہ اس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور بھی ذرائع ہیں، آپ گوگل ٹرانسلیٹ یوز کر لیں، یا آپ کے پاس اگر ہارڈ فارم میں لغت ہے اس کی عربی کی تو اس کو یوز کر لیں، اور اس میں زیادہ تر الفاظ وہی ہوں گے جو ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بنیادی طور پر فعل لازم، فعل متعدی، یہ 2 قسم کا فعل ہوتا ہے، اور ہم نے اس کی پہچان سیکھ لی کہ فعل لازم وہ ہے جس کے لیے مفعول درکار نہیں ہوتا، وہ خود ایک عمل ہوتا ہے، اس شخص جو کرنے والا ہے، فاعل ہے، اس کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا فعل جس کے لیے مفعول درکار ہوتا ہے، یعنی وہ جو فاعل ہے جو عمل کر رہا ہے وہ کسی اور پر کر رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 2 ہے، اس کی ہم نے مثالیں دیکھی۔ پھر ایکسرسائز جو ہے، یہ 3-4 چیزیں آپ کریں گے نا تو اس سے انشاءاللہ یہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا کام۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جملے کے اندر پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ اضافی کوئی چیز آئے تو اس کو متعلق فعل کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ پورا بن جاتا ہے۔ بس یہی آج کا ہمارا تھا۔ اس کے علاوہ ہم جیسے پہلے ہم نے اسم والا حصہ پڑھتے ہوئے پہلے اسم کی بنیادی چیزیں دیکھی تھی، اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے چیزیں جوڑی تھی کہ منفی والا جملہ کیسے بناتے ہیں، سوالیہ جملہ کیسے بناتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ مرکبات کو ملایا کہ جی اب اگر مرکب توصیفی کا اس کے ساتھ استعمال ہوگا تو کیسے ہوگا، پھر مرکب جاری کا استعمال کیسے ہوگا، پھر مرکب اضافی کا استعمال کیسے ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم اسی طرح فعلیہ جملے میں بھی ساتھ ساتھ ان کا استعمال کریں گے۔ اور ایک چیز ہماری ہوگی فعل مضارع اور پھر فعل امر، اور یہ بس کچھ لیسن ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا یہ فعل والا حصہ پورا ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر جملہ فعلیہ کے جو 2 حصے ہیں نا، فعل ماضی والا تو ہم ایک طرح سے کر چکے ہیں۔ اب آگے اس کے ساتھ چیزیں جوڑنی ہیں تھوڑی تھوڑی، اور پھر ہم نے فعل مضارع پہ چلے جائیں گے، اور آخر میں فعل امر کریں گے، اور ہمارا یہ فعل والا حصہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔